اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 5ویں پارے کے مختلف اہم مقامات پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ چوتھے پارے کا اختتام وہ محرمات پہ ہوتا ہے، یعنی محرمات وہ رشتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو محرمات ہیں ان کی 3 بنیادیں ہیں، ایک نسب ہے، ایک رضاعت ہے اور ایک مساہرت ہے۔ نسب سے مراد یہ ہے کہ جیسے بہن ہے، بیٹی ہے اور دیگر رشتے ہیں جیسے پھوپھی ہے، خالہ ہے، اور رضاعت کے جیسے رضائی ماں ہے، رضائی بہن ہے، اور مساہرت وہ رشتے کہ جو بیوی کی طرف سے ہوتے ہیں یا وہ خاوند کی طرف سے ہوتے ہیں، تو ان کو مساہرت کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 بنیادیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ان خواتین سے، ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ قرآن مجید نے جو بیان کیے وہ میں من و ان بیان کر دیتا ہوں۔ ایک ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضائی ماں، رضائی بہن، ساس یعنی بیوی کی ماں، اور بیویوں کی بیٹیاں، بیوی کی بیٹی یعنی پہلے شوہر سے بیٹی ہے، اب اس سے نکاح اس وقت حرام ہو جائے گا کہ جب صنفی تعلق انسان اس کی ماں سے قائم کر لیتا ہے، یعنی اپنی بیوی سے، اور پھر بہو یعنی حقیقی بیٹے کی بیوی۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ 2 بہنوں کو بھی اکٹھا نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اور آخر میں جہاں سے 5ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے وہ ہے وہ خاتون کہ جو پہلے سے شادی شدہ ہے، کسی کے نکاح میں ہے، تو نکاح پر نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نکاح کی بات کی ہے تو اس میں اس مقام پر یعنی 5ویں پارے کا جو پہلا رکوع ہے اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ عفت کی حفاظت ہے، جیسے اس پہ ہم نے کئی اور وقت میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ نکاح نظروں کو جھکانے والا ہے اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ اور باعث بنتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کو بیان کیا تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ غیر مسفوح۔ غیر مسفوح سے مراد یہ ہے کہ مقصد اس کا شہوت رانی نہیں ہے کہ بس اپنی خواہش کو پورا کیا، نہیں، بلکہ نکاح ایک پورے خاندان کو، ایک یونٹ کو، پورے ایک ادارے کو نکاح وجود میں لاتا ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم یہاں پر بیان کی گئی وہ حق مہر کی ادائیگی ہے۔ حق مہر یہ اسی وقت ہی ادا ہوتا ہے کہ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے، یعنی یہ ایک عہد ہے نکاح جو اس پر حق مہر ادا کیا جائے۔ یہ کوئی معجل غیر معجل ہمارے ہاں بڑی قسمیں نکل آئی ہیں، حالانکہ حق مہر صرف وہی ہے کہ جب انسان کا نکاح ہو اور نکاح کے وقت ادا کر دیا جائے۔ اب حق مہر کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ سمپل اور سادہ بات یہ ہے کہ لڑکی والوں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث نہ ہو اور لڑکے کے لیے بھی بوجھ نہ ہو، دونوں کی باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور مفاہمت کے ساتھ اس کو طے کر لیا جائے۔ اب سورۃ النساء یعنی اسی 5ویں پارے کے آغاز میں ہی سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ مرد اور عورت جو وہ کماتے ہیں وہ انہی کا ہے۔ اب وہ جو کماتے ہیں یعنی اس کمانے سے مراد ان کے اعمال ہیں، ان کی نیکیاں ہیں، ان کے باقی معاملات ہیں، اس میں ان کو کلی اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جن چیزوں میں ایک دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تم تمنا نہ کرو۔ یعنی یہ جو فضیلت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اردو والا فضیلت نہیں ہے، یعنی جسے ہم شرف اور کرامت کہتے ہیں، یہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ فضیلت سے مراد ترجیح ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ایک جنس کو نمایاں خصوصیات عطا کی ہیں اور اسی طرح دوسری جنس کو بھی نمایاں خصوصیات عطا کی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر جس کے معاملے میں فضیلت دی ہے۔ فضیلت سے مراد ترجیح کہہ لیجئے، یا ایک دوسرے کے مقابلے میں جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ دی ہیں۔ تو فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، کہ مردوں کے لیے وہ ہے جو حصہ وہ جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ وہ ہے جو عورتوں نے کمایا۔ واسألوا اللہ من فضلی، اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ انسان میں دو باتیں ہیں، ایک بات وہ ہے جو خلقی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی انسان خلقی جس کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی بنیاد پر ایسے بنایا ہے۔ ایک شخص کو، ایک انسان کو مرد بنایا، ایک کو عورت بنایا۔ کئی باتیں، کئی معاملات ایسے ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، اور کئی باتیں ایسے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ انسان کے اختیار میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائے، اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ نیکی کرے اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، یعنی اچھی سرگرمیاں اور تعمیری کاموں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھے۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ اپنی تعلیم، اپنی فکر، اپنے کردار کو سنوارے، تزکیہ نفس کرے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا۔ اب اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم جو اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تم تمنا نہ کرو، یعنی یہ تمہارے اختیار میں بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اپنے معاشرے کے نظام کو درم برم کرو گے، اور معاشرے میں جو ایک نظم ہوتا ہے اس نظم کو تہوبالا کر دو گے اگر تم اس چیز کے پیچھے پڑو گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں دی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر مرد عورت بننے کی کوشش کرے یا عورت مرد بننے کی کوشش کرے تو معاشرے کا اور خاندان کا نظام سارا کا سارا تلپٹ ہو کر رہ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جہاں پر لعنت کی ایسے مردوں پر کہ جو عورتوں کی تشبیہ اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کے مشابہت ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح ان عورتوں پر بھی لعنت کی جو مرد بننے کی کوشش کرتی، تو اس سے مراد یہی بات ہے کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے معاشرے کا جو نظم ہے اور توازن ہے وہ بگڑ جائے گا معاشرے کا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس کی تمنا کرنے سے منع کیا، لیکن فرمایا واسألوا اللہ من فضلی، اللہ سے اس کے فضل کو ضرور مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اس سے پہلے ایک اور بات بیان کر دی، وہ انسان کے اختیار اور ارادے کی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم بچو، اجتناب کرو بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا۔ اب بڑے گناہ اس کی میں آگے جا کر وضاحت کرتا ہوں۔ نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمہارے چھوٹے موٹے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے گا اور تمہیں عزت کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ اب جب یہ فرمایا کہ بڑے گناہ، ان میں بڑے گناہوں میں ویسے تو تفصیل بیان کی گئی، محدثین نے بھی بیان کی احادیث کی روشنی میں، لیکن دو تین باتیں بس آپ یاد رکھ لیجئے کہ بڑے گناہ کیا ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حق تلفی، زیادتی، یہ بڑا گناہ ہے۔ کسی انسان کے ساتھ زیادتی، ظلم کرنا، دھوکہ دہی، فریب، اور مال کے حوالے سے ہو یا اخلاق کے حوالے سے ہو، جیسے جھوٹ ہے، فریب ہے، غیبت ہے، کینہ، بغض، حسد رکھنا اور توہین کرنا اپنے بھائیوں کی، اپنے دوسرے انسانوں کی۔ ایک تو یہ بات ہو گئی حق تلفی، جو دوسرے کا حق ہے وہ اس کو نہ دینا۔ اور بڑے گناہوں میں دوسری بات ذہن میں رکھیے کہ وہ استکبار ہے۔ استکبار یعنی تکبر اختیار کرنا، کبر اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی خوبصورت تعریف آپ نے کر دی کہ جب صحابہ نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اچھا لباس پہننا چاہتے ہیں، اچھے جوتے پہننا چاہتے ہیں، اچھی سواری رکھنا چاہتے ہیں، اچھا گھر اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ کبر نہیں ہے۔ کبر دو باتیں ہیں، تکبر دو باتیں، ایک اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کرنا ہے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، اور دوسری بات کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو یا دوسرے انسان کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا برتر اور بڑا اپنے آپ کو فضیلت والا خیال کرنا،
اور اپنے دوسرے بھائی کو، انسان کو، مسلمان کو، اس کو حقیر خیال کرنا۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ تکبر ہے۔ یعنی اگر کوئی اچھی سواری رکھتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، لوگوں کو شوق ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی جو عاجزی اور انکساری انسان کی ہے، یہ انسان کی دل کی حالت اور کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو ظاہری طور پر بڑی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت یہ ریئلائز کروا رہے ہوتے ہیں کہ میں ہوں تو بہت بڑا انسان، لیکن یہ دیکھ لو کہ میرے اندر کتنی عاجزی اور انکساری ہے کہ میں اپنے اس بڑے پن کا اظہار نہیں کر رہا۔ تو یہ بھی ایک لحاظ سے تکبر بن جاتا ہے، یہ عاجزی اور انکساری نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ ہے کہ فجور کا ارتکاب کرنا، یعنی ایسا عمل کہ جو ایک حالت میں جب ڈھلتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ویسے تو بدتمیزی، بد کلامی، گالم گلوچ کرنا یہ تو گناہ ہے، لیکن اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے تو یہ پھر بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح زنا گناہ ہے، لیکن ایک شادی شدہ انسان اگر یہ عمل کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تیسری بات ہو جاتی ہے کہ وہ کبائر سے اجتناب کرتا ہے۔ یعنی کبائر سے مراد کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ کبائر سے مراد ہے کہ حق تلفی، اس سے بچتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ استکبار، کبر اور تکبر سے بچتا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ فجور کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جو یہ کام کرے گا تو ہم اس کے چھوٹے موٹے گناہ جو وہ اس کی زندگی میں ہوں گے وہ ان کو ہم مٹا دیں گے اور ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو شاید یہ جو شفاعت کا تصور ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے، یعنی نکفر عنکم سیئاتکم کے لیے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو بڑے گناہ کرتے ہیں، استکبار اور تکبر کرتے ہیں اور حق تلفی اور نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کا مال کھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے شفاعت اور معافی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو شفاعت ہے یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو بڑے گناہوں سے بچتے رہے، چھوٹے گناہ ان سے ہو گئے، اور پھر شرمندگی کے احساس کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ان چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اب ایک اور بات اسی سورۃ النساء میں 5ویں پارے میں آیت نمبر 124، چونکہ یہ آیت ہے تو آگے جا کر، لیکن اس کا مقام یہاں پر اس حوالے سے یہ بنتا ہے، اس کا تعلق کہ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس سے جو انہوں نے کمایا، تو یہاں پر 124ویں آیت میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو اچھے کام کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہے یا وہ عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان سے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال فوری طور پر جو سامنے آتا ہے اور جو پوچھا بھی جاتا ہے، اور اس سوال کا تو مجھے بہت زیادہ سامنا ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو نیکی کے کام کرے گا وہ خواہ مرد یا عورت، لیکن شرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے۔ اب یہاں پر مومن کی بات اس لیے کر دی گئی کیونکہ اس صورت میں منافقین کا ذکر ہے، اہل کتاب کے رویے، ان کی سازشیں اور منافقین کا کردار اور اخلاقی پستی جو انہوں نے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، وہ آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اگر ان کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں، مرد ہیں یا عورت، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ یاد دہانی کہیے یا اسے ایمان والوں کا اجر کہیے، یہ اس لیے فرمایا گیا کہ تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ جو منافقین، کفار، مشرکین اور یہ اہل کتاب جو کردار ادا کر رہے ہیں، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایسے معاشرے میں جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور اس نیکی کے کام کے اجر اور نتیجے کے لیے آپ کا ایمان اور یقین پختہ ہونا چاہیے کہ جب مسلمان عرب کے معاشرے میں، مدینے میں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ایک طرف مسلمان اچھا کام کرتے ہیں اور دوسری طرف سے ان کے ان اعمال جو وہ اچھا کام کر رہے ہیں اس کے اثرات نظر نہیں آتے، نتائج نظر نہیں آتے، اس لیے کہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں وہ لوگ اور منافقین ہیں،
وہ اس نیکی کے عمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اثرات نظر نہیں آتے تو پھر پریشانی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو تسلی دی ہے کہ مرد ہو یا عورت جو بھی اچھے کام کرے گا اور مومن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب اس کے بعد جو ایک اور آیت ہے کہ جیسے ایک سوال تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ جو کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو کیا اس کو اس کے نیک عمل کا اجر ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ بھی ایک سوال ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا سوال جو آیت نمبر 34 میں ہے، پہلے اس آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام سے مراد یہی ہے کہ ان کے نگران ہیں، محافظ ہیں، ان کی معاشی کفالت کے ذمہ دار ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر ان کو ترجیح دی۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے بھی یہ فضیلت یہاں پر بیان ہوئی کہ یہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو معاشی کفالت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کی جیب میں اگر 10,000 روپے بھی ہوں تو انسان سے کوئی مانگے تو دینے میں انسان ہچکچاتا ہے کسی کو، لیکن جب انسان اپنے گھر پہنچتا ہے، بچوں کی ضرورت ہے، بیوی کی ضرورت ہے، تو وہی 10,000 نکال کر انسان دے دیتا ہے کہ یہ لیں آپ استعمال کر لیں۔ یعنی وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اور وہ پہلی ذمہ داری اس کی بن جاتی ہے کہ جہاں اس کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ تو یہاں پر وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فرمایا، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، اب عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ نیکوکار، قانتاتٌ فرما بردار، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اس کی حفاظت کرنے والی غیب میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے مرد اپنے شوہر کی رازداں، اس کی رازوں کو پر پردہ ڈالنے والی، اور بیٹھ کر اس کا ڈھنڈورا پیٹنے والی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس کا یہ کام ہوتا ہے کہ لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے، لباس انسان کو موسمی اثرات سے بچاتا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے کردار ہے، اور قرآن پاک نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کو لباس سے تشبیہ دے کر بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد بیویوں کا بھی ذکر ہو گیا کہ نیکوکار، فرما بردار، اور غیب میں غیب کی حفاظت کرنے والی، اس کی جو اللہ نے حفاظت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو انسانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آج اس دنیا میں اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، تو اس لیے یہاں پر بما حافظ اللہ فرمایا۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ یعنی عورتیں، بیویاں کہ جن سے تمہیں ڈر ہوتا ہے ان کے نشوز کا۔ اب نشوز سے مراد کیا ہے؟ مطلب اگر ہم لغوی معنی اس کا کریں تو اس کا مطلب ہے اٹھنا، سر اٹھانا، اٹھ کھڑا ہونا، اور یعنی نافرمانی کرنا، اطاعت نہ کرنا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے گھر کا ایک پورا نظام تلپٹ ہو گیا، درم برم ہو گیا۔ تو یہاں پر اس لیے فرمایا کہ نشوز کا اگر تمہیں ان سے ڈر ہو، اور گھر کے یونٹ کا اور ادارے کے تباہ ہونے کا تمہیں ڈر ہو، تو پھر کیا کرو؟ فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ، اور ان کو فی المضاجع، اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو، یعنی وہ جو ایک بے تکلفانہ اختلاط ہوتا ہے اس سے رک جاؤ۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، ضرب لگاؤ۔ اب یہ جو ضرب کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں بہت سے معنی میں استعمال ہوا، یعنی سفر کے لیے بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کر اسی صورت میں کہ سفر کے لیے بھی استعمال ہوا، مثال دینے کے لیے بھی استعمال ہوا، اپلائی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا، یعنی اطلاق کے لیے بھی استعمال ہوا، اور اسی طرح مارنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر مارنا ہی اس کا مطلب ہے، اور یہ کوئی حکم نہیں ہے اس حوالے سے کہ ضرور ہر صورت میں یہ عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک نے ایک معاشرت کے لحاظ سے اس کو یہاں پر بیان کر دیا۔ اگر کسی معاشرے میں اس کو قبول نہیں کیا جاتا تو یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، بس آپ نے اتنا فرمایا، اگر کسی نے آپ کی حکم میں یا آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہا یا
آنے میں دیر کر دی تو آپ نے فقط اتنی بات فرمائی کہ اگر مجھے خدا کی ناراضی، خدا کے ناراض ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں سزا دیتا، یعنی پیٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنی بات فرما دی۔ یعنی اس میں تعلیم یہ آ گئی کہ اگر خدا خوفی ہو انسان میں تو انسان کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اب اس کے بعد یہ آیت نمبر 34 ہے، یہ ہمیں بتا دیا کہ آخری حد تک گھر کے ادارے کو بچانے کی کوشش کرو۔ اگر ایسی صورت نہیں پیدا ہوتی، اگر صورت بن جاتی ہے تو یہ فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات کو مان لیں تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یعنی پھر ان کو کوئی اذیت دینے کا، تکلیف دینے کا پھر کوئی ایسا رویہ اختیار مت کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ علی کبیر ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے قرآن پاک نے بیان کیا یا تو مسئلہ حل ہو گیا یا پھر مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب قرآن نے کیا کہا آیت نمبر 35 میں، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں ڈر ہو تعلقات کے بگڑنے کا، تعلقات کے خراب ہونے کا آپس میں، تو پھر ایسے کرو کہ ایک خاوند کی طرف سے حکم مقرر ہو جائے اور ایک حکم بیوی کی طرف سے مقرر ہو جائے، ثالثی دونوں طرف سے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اور وہ حکم یہ چاہیں کہ اصلاح ہو۔ کئی دفعہ رشتہ داروں میں یعنی دونوں طرف سے اگر آپ حکم مقرر کرتے ہیں ثالثی، تو ان کی کوشش ہوتی ہے مزید صورتحال کو خراب کیا جائے اور طلاق تک نوبت آئے۔ تو ایسے جو حکم ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھے لوگوں کو حکم مقرر کیا جائے، چاہے وہ اپنے خاندان سے ہو جائیں یا باہر سے ہو جائیں، کہ جن کی کوشش یہ ہو کہ ان کی آپس میں اصلاح ہو جائے، صلح ہو جائے۔ یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ بھی ان کے درمیان موافقت کو پیدا کرے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو طلاق کا تصور ہے کہ بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے منہ سے طلاق 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 کے الفاظ نکال دیے اور یہ سمجھ لیا کہ اب معاملہ ختم ہو گیا۔ نکاح جب ہوتا ہے تو پوری بارات لے کر جاتے ہیں، پورے معاشرے کو انوالو کرتے ہیں، خاندان کو لے کر جاتے ہیں، بڑوں کو لے کر جاتے ہیں، بہن بھائی جاتے ہیں، والدین جاتے ہیں، سارے لوگ ادھر سے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن جب طلاق دینے کی بات آتی ہے تو 1 منٹ نہیں لگتا طلاق ہو جاتی ہے، یا عورت خلا جا کر لے آتی ہے، 1 منٹ نہیں لگتا۔ کبھی برادری کو نہیں ڈالا جاتا، کبھی سمجھدار لوگوں کو بیچ میں شامل نہیں کیا جاتا، اور کبھی سسرال ہو یا میکا دونوں طرف سے سمجھدار لوگوں کو نہیں بٹھایا جاتا، بس بیٹھے بیٹھے طلاق کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ اب اگر قرآن مجید کو پڑھا جائے، وہ ہماری معاشرت ہو، ہمارے خاندان کے مسائل ہوں، وہ ہمارے مذہب اور دین سے متعلق ہوں، وہ ہماری سیاست سے متعلق ہوں، وہ ہماری اجتماعی زندگی سے متعلق ہوں، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، تو جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ تو بالکل قرآن کے برعکس ہے۔ قرآن جس طرح کا انسان پیدا کرتا ہے اور بناتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن سنجیدہ انسانوں کی کتاب ہے، غیر سنجیدہ لوگوں کی کتاب قرآن مجید نہیں ہے۔ تو قرآن کو پڑھنے سے، قرآن سے تعلق قائم کرنے سے، بشرطے کہ اپنے فرقوں کی اینک اتار دی جائے، اپنی جو ایفیلیشن وابستگی اس کی اینک اتار دی جائے۔ اس لیے کہ پھر تو ایک سائنسدان قرآن پڑھے گا تو وہ سائنس ڈھونڈتا پھرے گا، ایک فقیہ قرآن پڑھے گا وہ فقہ تلاش کرتا پھرے گا، ایک قانون پڑھنے والا وہ قانون تلاش کرتا پھرے گا۔ جبکہ قرآن مجید کو بحیثیت انسان کے، بحیثیت مسلمان کے بس قرآن کو پڑھا جائے۔ قرآن ہمارے رویوں کو، ہمارے کردار کو، اخلاق کو تبدیل کر دیتا ہے، ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے اسی مقام کو، آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک نے کہا کہ اگر ڈر ہے تعلقات کے بگڑنے کا تو پھر دونوں طرف سے حکم مقرر کرو، پھر وہ فیصلہ کرے، اور ان کا ارادہ بھی صلح کا ارادہ ہو، اور جب ان کا صلح کا ارادہ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں میں موافقت کو پیدا کر دے گا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 43 ہے۔ اب یہ جو معاملات ہیں معاشرے کے اور سماج کے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انسان کو متوجہ کرتا ہے عبادت کی طرف۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بعد نے یہ کہا کہ نماز کے قریب جانے سے مراد یہ کہ نماز کی جو جگہ ہے اس کے قریب نہ جاؤ، جیسے مسجد ہے۔ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جب تم جان لو جو تم کہتے ہو، یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو اور
تم اس وقت جو بھی بولتے ہو تمہیں سمجھ نہیں آتی تم کیا بول رہے ہو، تو لہٰذا اس وقت تک تم نماز کے قریب یا مسجد کے قریب نہ جاؤ جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ولا جنوباً، اور جس حالت میں تم جنبی ہو، یعنی جنبی سے مراد ناپاک ہو، تو پھر بھی تم نماز کے اور مسجد کے قریب نہ جاؤ۔ الا عابری سبیل، مگر ویسے گزرتے ہوئے، یعنی کبھی کوئی مجبوری ہے گزرنا ہے اس راستے سے تو پھر وہاں سے گزر کر تم جا سکتے ہو۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو، یعنی جب جنبی ہو تو غسل کرو گے تو تب ہی تم مسجد میں جا سکتے ہو اور تم نماز پڑھ سکتے ہو جب تم پاک ہو جاؤ گے۔ اور نشہ، اور ساتھ آپ اندازہ کیجئے کہ ناپاکی جسمانی ہو اس کو قرآن پاک نے بیان کیا، اور پھر جو ناپاکی عقلی اور ذہنی ہے اس کو بھی قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ یعنی گویا کہ انسان کی روح ناپاک ہوتی ہے شراب کے پینے سے، اور انسان کا جو ظاہر جب ناپاک ہوتا ہے جنوبی ہونے کی وجہ سے، تو ان دونوں صورتوں میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو یہ پہلا دوسرا حکم ہے شراب کے حوالے سے، اور پہلا جو حکم ہے وہ 219 آیت میں ہے۔ وہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں خمر کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے، بہرحال فائدہ ہے اس میں، وہ آج بھی لوگوں کو نظر آتا ہے اس کے کاروبار میں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ ان کی جو برائی ہے، بدی ہے، ان کا جو گناہ ہے، یہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جو شراب کے بارے میں، خمر کے بارے میں بیان ہوئی، اور یہ دوسری آیت ہے سورۃ النساء کی جو میں نے پڑھی اس ٹائم، آیت نمبر 43۔ اب اس سے آگے کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم غائط سے آئے ہو، یعنی کہ تم واش روم سے ہو کر آئے ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پھر تم پانی کو نہیں پاتے، تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر پاک مٹی سے تم تیمم کر لو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور یہ تیمم کرنا کیسے ہے؟ فرمایا کہ تم ہاتھ اپنے پھیر لو اپنے چہروں پر اور اپنے بازوؤں پر، کوہنیوں تک۔ اب یہاں پہ ایک ہمارے سامنے یوں کہہ لیجئے کہ دو آراء آتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ آپ زمین پر ایک دفعہ ہاتھ ماریں گے، ہاتھ مارنے کے بعد آپ چہرے پر، ہاتھوں پر، چہرے پر اور اپنے بازوؤں پر لگا لیں گے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ صرف ایک ہی دفعہ ہاتھ مارنا کافی، اور اس کے بعد آپ تیمم کر لیجئے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے اور اپنے بازوؤں کے لیے آپ علیحدہ علیحدہ زمین پر ہاتھ ماریں گے، بلکہ ایک ہی دفعہ ہاتھ مار کر چہرے اور بازو آپ اس پر تیمم کر لیں گے۔ اب تیمم کیا ہے؟ یہ در حقیقت احساس طہارت ہے، مٹی ویسے بھی پاک ہے لیکن یہ احساس طہارت بھی ہے اور عبادت کے احترام کا احساس بھی ہے، یعنی انسان اس چیز کو محسوس کر لیتا ہے کہ میں اب پاک ہو گیا۔ یہ اس وقت کہ جب پانی مہیا نہ ہو، جب پانی مہیا ہو تو پھر پانی استعمال کیا جائے گا۔ ہاں اگر جان جانے کا خطرہ ہو، کوئی انسان ایسی مرض کا شکار ہے یا ایسی شدید ٹھنڈک ہے کہ جس سے ڈر ہے کہ ہلاکت ہوگی، تو پھر وہ مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک سے منع کیا۔ قرآن پاک نے واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ وہ شخص کے جو حالت کفر میں مر کر اللہ کے پاس جاتا ہے تو اس کے شرک کی معافی نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو وہ چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ جھوٹ باندھتا ہے اور وہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور اسی طرح آیت، اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں بھی پھر اسی بات کو بیان کیا گیا۔ وہاں پر ہم مزید اس پر بات کریں گے کیونکہ ایک دو اور باتیں وہاں پر بڑی اہم ہیں جن کو بیان کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر آیت نمبر 48 سے پہلے 47 میں 49 میں پہلے بعد میں فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء۔ یہ بڑی اہم آیت ہے اس حوالے سے کہ اس سے ہمارے رویے کی اصلاح ہوتی ہے۔
فرمایا کیا تو نے دیکھا نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کو پاکیزہ دکھاتے ہیں، پاکیزہ ہونے کا اظہار کرتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر کرنا یہ دین کی روح نہیں ہے، یعنی ظاہری طور پر انسان اپنے آپ کو بڑا پاک صاف مزکہ مصفہ بنا کر پیش کر رہا ہو، اپنے لباس کے ذریعے سے، اپنی شخصیت کے ذریعے سے، اور اپنے چہرے کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ جیسے بڑا ہی تزکیہ نفس کیا ہوا یہ انسان ہے، بڑا زاہد اور عابد انسان ہے، اس سے منع کیا۔ بلکہ ایک مقام پر تو اللہ پاک نے فرمایا ایمان والوں سے کہ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کہ ایمان والو اپنے آپ کو پاکیزہ مت ظاہر کرو، وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی پرہیزگار ہے۔ یعنی اگر اللہ کے لیے تزکیہ نفس ہو رہا ہے تو پھر تو وہ تو جانتا ہے، اگر لوگوں کو دکھانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو بڑا ہی مزکہ اور زاہد اور عابد بنا کر، بڑا پاکیزہ اور باکردار انسان بنا کر اپنے آپ کو پیش کرو۔ یہ اہل کتاب خاص طور پر قوم یہود کے کریکٹر کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب حقیقی دین معاشرے سے اور انسان کے باطن سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ صرف اور صرف ایک خول سا رہ جاتا ہے، جسے ہم پھوگ کہتے ہیں، یعنی جس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں اور جس میں کوئی اثر نہیں ہے، بس ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر کرنا اور لوگوں کو دکھانا تاکہ لوگوں پر روب پڑے تقویٰ کا، پرہیزگاری کا۔ یہ رویہ تھا قوم یہود کا جسے قرآن پاک نے بیان کیا، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو اس سے منع کیا کہ اپنے آپ کو مت زیادہ تزکیہ کرنے والا اور اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ مت ظاہر کیا کرو۔ پاک کرنا چاہیے اپنے آپ کو، لیکن اپنے آپ کو پاک کہنا نہیں چاہیے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 59 میں حکم اس بات کا دیا گیا کہ اگر تم میں اختلاف ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا کرو، یعنی اپنے معاشرتی، سیاسی، دیگر معاملات کو جب بھی پیدا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ۔ اب وہ جو منافقین کا رویہ تھا، یہاں سورۃ النساء میں بہت سے مقامات پر اس کو ڈسکس کیا گیا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی طرف لوٹنا، اس کا بڑا اظہار کرتے تھے لیکن رسول کی طرف نہیں آنا۔ تو یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں۔ اب اولی الامر سے مراد کیا ہے اس کی میں آگے جا کر وضاحت کرتا ہوں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور پھر اگر کسی معاملے میں تم میں تنازع ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو پھر اپنے اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تاویلا، تو یہ بات یاد رکھو کہ نتیجے کے لحاظ سے یہ چیز اچھی ہے، بہتر ہے۔ پہلی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، یعنی اصل مطاع جس کی اطاعت کرنی ہے وہ اللہ ہے، یعنی قرآنی احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے۔ اور دوسری بنیاد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یعنی اب ان احکام کا نفاذ اور ان کا نفوذ یہ کس طرح ہونا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ہدایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے تحقیق اللہ کی اطاعت کی، بلکہ ایک جگہ پر تو یہ فرمایا سورۃ النور میں کہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت ہے، اور اب آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اولی الامر کو ماتحت رکھا اللہ اور اس کے رسول کے۔ اولی الامر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت ہوگی، یعنی اگر اولی الامر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بات کہتے ہیں تو ان کی بات کو مانا جائے گا، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کچھ کہتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اب اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ اجتماعی معاملات میں جو ہمارے اہلکار، جو سربراہ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں، وہ ان کو اولی الامر کہا جاتا ہے۔ اب اس میں سیاسی رہنما بھی آتے ہیں، ان میں علماء بھی آتے ہیں، ان میں ججز بھی آتے ہیں،
ان میں انتظام کرنے والے بھی آتے ہیں، یہ سب کے سب آتے ہیں، اور یہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت آتے ہیں، یعنی ان کی غیر مشروط اطاعت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، انکنڈیشنل ہے، لیکن ان کی اطاعت کنڈیشنل ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ آپ نے رسول اللہ کے مزار پرانوار کی طرف، آپ کے مزار کی طرف، قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ بس یہ وہ شخصیت ہے کہ جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی ان کے علاوہ سب سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، یہ وہ اولی الامر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اولی الامر کے حوالے سے بات کو زیادہ واضح کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اولی الامر کی بات سنیں اور مانیں، خواہ اسے پسند ہو یا نہ پسند ہو، اس وقت تک مانیں جب تک وہ معصیت کا حکم نہ دے، جب تک معصیت کا یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں دیا جاتا، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر نہ سنیں اور نہ مانیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تحت اگر حکم دے اولی الامر تو پھر سر آنکھوں پر ضرور بات مانی جائے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہو تو پھر نہ سنی جائے اور نہ مانی جائے۔ اب اسی مقام پر یعنی سورۃ النساء میں طاغوت کا ہمیں بڑا ذکر ملتا ہے۔ طاغوت سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ کر آئے تھے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اب طاغوت کیا ہے؟ الطاغوت عبارت عن کل معتد و کل معبود من دون اللہ۔ طاغوت وہ ہے کہ جو بندگی کی حدود سے نکل جائے، یعنی خود کو اللہ کا بندہ نہ مانے اور خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کرے، یا وہ طاغوت ہے کہ جو اللہ کے سوا معبود ہو، جیسے بت ہیں، کہ دیوتا ہیں، دیویاں ہیں کہ جن کو معبود خیال کر لیا جاتا ہے، یہ طاغوت ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے مقابل جو بھی ہے، اور لوگوں ایک تو خود نافرمانی اللہ کی کرتا ہے، پھر دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے طاغوت کے ساتھ جبت کا بھی ذکر کر دیا، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ فرمایا آیت نمبر 51 ہے، اور اسی طرح پھر آیت نمبر 60 میں بھی طاغوت کا ذکر ہوا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا، یعنی اہل کتاب، یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ یہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور جو کفر والے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو ایمان والوں سے زیادہ سیدھی راہ پر ہے، یعنی جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ مسلمانوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ قوم یہود دو چیزوں پر ایمان لاتی ہے، جبت اور طاغوت۔ اب جبت سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ باتیں جو بے اصل ہیں، بے حقیقت ہیں، بے فائدہ ہیں، جن کا تعلق وہم سے ہے، خیال سے، جن کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی وجود نہیں جن کا، یہ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے فال نکال لیا، قیافہ شناسی ہو گئی، جیسے جادو ہو گیا، ان چیزوں کے پیچھے بس پڑے رہتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک قوم کی اجتماعی اخلاقی گراوٹ کی علامت ہوتا ہے اگر ایک قوم ان کاموں میں اور ان سرگرمیوں میں ملوث ہوتی ہے۔ اور طاغوت کا ذکر کر دیا، یعنی طاغوت جو اللہ کے نافرمان بندگی سے باہر نکل آئے، اور جو یہ بت ہیں اور خدا کی نافرمانی کی دعوت دینے والے ہیں، یہ ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح 60 میں فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایمان لائیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، لیکن ایمان لانے کے بعد صورتحال یہ ہے یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، کہ یہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور یہ طاغوت انہیں حکم دیتے ہیں اس بات کے کہ اس کا انکار کر دو، جو خدا نے وحی کی کتاب بھیجی اس کو نہیں ماننا۔ وَيُرِيدُ الشیطان،
اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ تمہیں دور کی گمراہی میں پھینک دے۔ اب یہاں پر طاغوت کا ذکر بھی ہو گیا اور جبت کا بھی ذکر ہو گیا۔ طاغوت کی فرما برداری کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ جبت پر ایمان ہے۔ جبت کیا ہے؟ بے اصل باتیں، بے حقیقت باتیں، ایسے ہی لوگ الجھے ہوئے ان باتوں میں، اپنی طرف سے ہی توہمات اختیار کر رکھے ہیں، خود ہی اپنی طرف سے سوچا ہوا ہے کہ یہ کروں گا تو میرا کام نہیں ہوگا، یہ کروں گا تو اس سے ہو جائے گا، یہ کروں گا تو اس سے مجھے فائدہ ہوگا، یہ نہیں کروں گا تو نقصان ہوگا، خود ہی اپنی طرف سے، جیسے بلی راستہ کاٹ جائے تو پھر کام نہیں ہوتا۔ یہ ساری وہم کی باتیں۔ قرآن پاک علم حقیقی کی بات کرتا ہے، وہ علم جو حقیقت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اہل کتاب کے اس عمل کو بیان کر کے در حقیقت ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم جبت اور طاغوت کی اطاعت نہ کریں، ہم بے اصل، بے حقیقت، بے فائدہ باتوں کے پیچھے مت پڑیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہوتا ہے جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اور جب سے یہ ذرائع آئے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے ربط اور تعلق بہت آسان ہو گیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اکثریت جو آپ کو میسیجز بھیجتی ہے، ان میسیجز کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ یا تو وہ علم کی کمی کا باعث وہ میسیج ہوتے ہیں، یعنی ان میں علم کی کمی نظر آتی ہے، یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ علم کی کمی بھی ہوتی ہے، اس میں توہم بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ رویہ بھی ہوتا ہے کہ بغیر پڑھے سمجھے اس میسیج کو آگے کر دینا، چاہے وہ کسی کی عزت کے خلاف ہو، چاہے کسی کو بدنام کرنے کے لیے ہو، لیکن ذرہ بھر بھی ہمارے جوں تک نہیں رینگتی، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہم کرتے ہیں، کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ ایک ایسا میسیج جو بنایا گیا، گھڑا گیا، من گھڑت قسم کا میسیج، اسے سیکنڈ اور منٹ کے اندر ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور اس شخص کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک اجتماعی کریکٹر اور کردار ایک قوم کا ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن پاک نے کہا کہ یہ جبت پر ایمان رکھتے ہیں، بے اصل، بے حقیقت اور بے فائدہ باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ ہماری ساری قوم اسی طرح آج دیکھ لیجئے بے اصل، بے حقیقت اور بے فائدہ کاموں میں الجھی ہوئی۔ رمضان میں کسی دور میں یہ حیا اور خیال کیا جاتا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اب تو رمضان کے مہینے کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی، اور جو کام کیا جاتا ہے وہ اس طرح ڈھٹائی اور ضد کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جیسے میں بہت بڑا کوئی جہاد کر رہا ہوں۔ رمضان میں بھی ہم ان باتوں سے باز نہیں آتے، حالانکہ شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن وہ تو شیطان جکڑا جاتا ہے نا۔ آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے متعلق یعنی ایک دروازہ ان کے لیے امید کا اور معافی کا اور توبہ کا کھولا۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ وہ جو محبت ہے اور جو تعلق ہے وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، اس کے بغیر تو آپ کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری محبت کے بغیر نہیں ہوگی۔ کسی سے آپ کا تعلق عقیدت اور کسی کے ساتھ آپ کی ایک محبت ہوتی ہے تو آپ سیرت کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جب اللہ نے فرمایا کہ رسول جب زمین پر آتا ہے تو وہ اسی لیے آتا ہے کہ اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر یہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا اگر آپ کے پاس آ جاتے یا آ جائیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ اللہ تعالیٰ کو تواب رحیم پائیں گے۔ یعنی یہ اللہ نے بیان کر دیا کہ تم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے، نافرمانیاں ہو گئیں، تم نے جو بھی اسلام کے خلاف سازش کر لی، لیکن توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہاں پر خاص طور پر اس لیے کر دیا، اس لیے کہ منافقین رسول اللہ کی بارگاہ میں یا آپ کے پاس آنے سے بدکتے تھے، بھاگتے تھے۔ قرآن کہتا ہے جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف تو بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پھر رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نہیں جانے دیتے اور خود بھی نہیں جاتے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے ان کو اس بات کی دعوت دی کہ تم آؤ، رسول کی بارگاہ میں آؤ،
استغفار کرو، رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے گا، تو تم اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا تم پاؤ گے۔ اب اس کے بعد قتال کا ذکر ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہے تو مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم ہے کہ تم ہمت اور استطاعت رکھتے ہو تو پھر قتال کرو۔ اب یہ آیت خاص طور پر مکہ کے مظلوم مومنین اور مومنات کے لیے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ مرد، عورتیں، بچے، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہمیں اس بستی سے نکال دے، اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی جناب سے مددگار پیدا فرما اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی انتظام کر کہ مدد کرنے والے ہماری مدد کریں۔ اب یہاں پہ یہ فرمایا، اب 76 میں پھر طاغوت کا ذکر کیا، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، مومنوں سے فرمایا کہ شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو دھوکہ ہے یہ ضعیف ہے، جو اس کا پلان پروگرام یہ ضعیف ہے۔ اب یہاں پہ پھر طاغوت کا ذکر کر دیا، یعنی آپ آیات کو پڑھتے چلے جائیں، ہر آیت کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ منافقین کا رویہ تھا، لیکن جب ابھی جہاد یا قتال فرض نہیں ہوا تھا، لازم نہیں ہوا تھا، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں بار بار آ کر کہتے تھے کہ جی یہ کب آپ ہمیں حکم دیں گے قتال کا، ہم تو تیار ہو کے بیٹھیں، اسلحہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو تیار ہو کر بالکل ہی بس جیسے آپ کا حکم ہو ہم نکل پڑیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ ذرا اپنے آپ کو روکے رکھو اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اس بات کی تلقین فرمائی، یعنی نماز اور زکوٰۃ کی تلقین جہاد سے پہلے اس لیے کر دی تاکہ مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اس جنگ میں بھی عدل اور انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، یہ بھی ایک نیکی کا کام، عبادت کا کام سمجھ کر کرنا ہے، فرعون نہیں بننا، نمرود نہیں بننا، چنگیز خان نہیں بننا، ہلاکو خان نہیں بننا، بلکہ یہ کام بھی ایک فریضہ ہے کہ جس کو تم نے بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اب دیکھیے کہ منافقین بار بار آ کر کہتے جب حکم نازل ہو گیا تو اب کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کو ذرا مؤخر کر دیا جاتا، تاخیر کر دی جاتی۔ حقیقت کیا ہے؟ موت سے ڈرتے ہیں، جیسے ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا ہے، موت سے ڈرتے ہیں 4 پارے میں۔ اللہ نے کہا کہ تم مضبوط کلوں میں بھی بیٹھ جاؤ گے، اگر تمہاری موت کا وقت ہے تو وہ تمہیں ضرور آ پہنچے گی۔ اچھا، اب اسی مقام پر ہی آیت نمبر 82 میں اللہ پاک نے قرآن کے بارے میں یہ فرما دیا، یعنی یہ بھی ایک چیلنج ہو گیا، افلا یتدبرون القرآن، فرمایا کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، یعنی یہ کلام اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو یہ لوگ اس میں کثیر اختلاف پاتے، کنٹراڈکشن ہوتا، یعنی تضاد ہوتا۔ قرآن پاک میں کہیں بھی تضاد نہیں ہے، کنٹراڈکشن نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی بلکہ ایک بات دوسری بات کو سیکنڈ کرتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ ایک آیت اگر اجمال پر ہے تو دوسری آیت مفصل ہو جاتی ہے، یعنی آپس میں کوئی ٹکراؤ اور تصادم قرآن کی آیات کا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر یہ اس میں کثیر اختلاف پاتے۔ اب منافقین ہیں، اہل کتاب ہیں، غیر مسلم ہیں، کفار و مشرکین ہیں، جو بھی ہیں، ان کی عقل پر دستک دی جا رہی ہے کہ ذرا قرآن کو دیکھو، پڑھو، سمجھو، تمہیں اندازہ ہوگا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جب اختلاف نہیں ہے تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن پر اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے، وہ صرف سطحی طور پر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بس ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی افواہ اڑتی ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں بس اس افواہ کو لے کر بھاگ پڑتے ہیں اور اس کو معاشرے میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔
تو کچھ لوگوں کا رویہ آج بھی یہی ہے قرآن کے بارے میں کہ بس ان کو کوئی بات ایسی مل جائے، ایسے پڑھتے ہوئے کوئی بات ایسی سطحی سی بات کوئی ذہن کو اپیل کی خلاف قرآن کے اور اسلام کے، اس کو فوراً اٹھا لیا اور پھر اس پر لکھنا بھی شروع کر دیا، بولنا بھی شروع کر دیا، پروگرام کرنا شروع کر دیے، لیکن حقیقت میں کبھی نہیں گئے کہ سمجھے تو صحیح کہ یہاں پر اگر یہ فرمایا گیا تو اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا نظم کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیوں کہا گیا، کیوں فرمایا گیا۔ اب آیت نمبر 86 ہے، یہ آیت بڑی اہم ہے ہمارے رویوں کے حوالے سے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم سے سلام کیا جاتا ہے، اور حُيِّيتُم یعنی جیسے ہم عربی زبان میں حیاک اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے، یعنی حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ حقیقت میں یہ زندگی کی دعا ہے، ایک اچھی دعا ہے، مثبت دعا ہے۔ فرمایا کہ جب تمہیں دعا دی جاتی ہے، سلام کیا جاتا ہے، تو بہتر طریقے سے اس کا جواب دو۔ اگر بہتر طریقے سے نہیں دے سکتے تو کم از کم جیسا ہے ویسا تو جواب دے دو۔ اب یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ مدینے میں حالات تو کشیدہ تھے، یعنی تعلقات دونوں طرف سے کشیدہ تھے، ایک طرف کفار تھے، دوسری طرف سے مسلمان تھے۔ اب اللہ پاک نے دیکھیے کہ کس طرح مسلمانوں کی تربیت فرمائی اس مقام پر، یعنی حالات کشیدہ ہونے کی صورت میں ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ کسی فریق کی طرف سے زیادتی نہ ہو، کوئی فریق ایسا رویہ نہ اختیار کرے کہ جس میں بدتمیزی، بدخلقی، بد کلامی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری طرف قدم بڑھاتا ہے، سلام کرتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آؤ، بلکہ فرمایا کہ تم اچھے طریقے سے ان کے اس سلام کا جواب دو، جو وہ تم پر سلام بھیجتے ہیں، تمہیں سلام کہتے ہیں یا تمہارے ساتھ دعاؤں کا تبادلہ کرتے ہیں، تو تم بھی اچھے طریقے سے ان کو جواب دو۔ اب یہ اس مسئلے کا حل ہے کہ جو ہماری طرف سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ آیا کہ کسی غیر مسلم کو سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اور ہمارے اسلاف میں بھی بہت بڑا طبقہ ایسا ہے علماء میں، فقہاء میں، کہ جن کی رائے یہ ہے کہ جب وہ سلام کرتے ہیں تو ان کو سلام کا جواب دینا چاہیے اور اچھے طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ہجرت نہیں کرتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ پہلے ایسے طبقے کا ذکر کیا، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، کہ جو مظلومیت یعنی ایسی زمین پر رہ رہے ہیں جہاں پر رہنے والے ظالم ہیں، اب وہ بیچارے مجبور ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایسی زمین پر بس آنکھیں بند کر کے زمین کے ساتھ لگ کر گزارا کرتے رہتے ہیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، ہمت ہی نہیں کرتے، کوشش ہی نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں یہاں پہ یہ فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا، کہ بے شک وہ لوگ کہ فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں، یہاں پر بھی توفا کا لفظ استعمال ہوا، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ قالوا فیما کنتم، تو وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ تم کس وجہ سے یہاں پر تم رہے، کیا وجہ ہے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پہ مستضعفین تھے۔ تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور یہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ مگر مستضعفین من الرجال، کمزور لوگ جو مردوں سے، عورتوں سے اور بچوں سے، وہ کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں پاتے تھے، کوئی ہیلہ نہیں ان کے پاس تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ یعنی دو طرح کے لوگ ہمارے سامنے آ گئے نا، یعنی مکہ کی سرزمین پر ایک وہ لوگ تھے کہ جو نکل نہیں سکتے تھے، ایک وہ لوگ تھے کہ جو نکل سکتے تھے لیکن انہوں نے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی اور چاہا نہیں کہ وہ نکلیں، کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ماحول میں جا کر رہیں۔
تو یہ ان کے لیے خاص طور پر اللہ پاک نے یہ بیان کر دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کو آخری حد تک اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ظلم کی جگہ سے نکلے اور ایسی جگہ پر جائے کہ جہاں پر ظلم نہ ہو. اب اس کے بعد قصر نماز کا ذکر ہوتا ہے اور یہ آیت نمبر ہے 101. فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو. دیکھیے اب ضرب کا لفظ آیا یہاں پر کہ جیسے میں نے وہاں پر بھی بیان کیا وَضْرِبُوهُنَّ کہ ان کو ضرب لگاؤ، تو یہاں پر ضرب کا مطلب ایک یہ سامنے آ گیا کہ سفر کرو، کہ جب تم زمین میں سفر کرتے ہو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم نماز قصر کر لیا کرو. ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، یعنی حالت خوف میں ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہیں یہ ڈر ہو کہ کفر کرنے والے تمہیں فتنہ میں ڈالیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے، تو پھر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ تم قصر، یعنی جسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، اس وقت بھی تم قصر کر سکتے ہو. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. اب یہاں پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نماز قصر کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے. اب اس پہ علماء کا، فقہا کا شدید اختلاف ہے. خاص طور پر 4 فقہا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، ان کا شدید اختلاف ہے. یعنی مسافر کی نماز، یعنی سفر کتنا ہونا چاہیے. کوئی 48 میل کہتا ہے، کوئی 54 میل کہتا ہے، بلکہ بعد کے نزدیک یہ بھی آتا ہے، ایک صحابی کے نزدیک وہ 15 میل پر بھی نماز ادا کر لیتے تھے. اور اس طرح صحابہ میں کہہ لیجئے، تابعین میں اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے. بلکہ بعد کے نزدیک تو یہ بھی ہے کہ قصر کوئی لازم اور واجب نہیں ہے کہ آپ قصر کریں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک واجب ہے کہ ضرور کرو، لیکن کئی ائمہ کے نزدیک یہ واجب اور فرض نہیں ہے کہ ہر صورت میں آپ نے قصر کرنی ہے. اس لیے آپ کا جس بات پر اطمینان ہوتا ہے آپ اس کو اختیار کر لیجئے. اللہ پاک نے جب یہ فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان الفاظ سے ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے حالات، اپنے ذوق اور اپنے علم اور اپنی تحقیق جو آپ سمجھتے ہیں آپ اس کو اختیار کر لیجئے. اگر آپ کبھی کہیں گے تو ائمہ اور فقہا کے اختلاف کو بھی کسی وقت میں ضمناً تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں گا کہ ان میں کیا اختلاف ہے. اب مثال کے طور پر ایک مسئلہ یہاں پر میں بیان کر دوں کہ ایک مسافت کی حد ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کسی جگہ پر گئے، آپ آج کل کر کے کئی سال وہاں پر رہ گئے. آپ نے کہا جی کہ میں بس آج چلا جاؤں گا، میں کل چلا جاؤں گا. آج کل کرتے ہوئے مہینے نہیں، کئی سال گزر گئے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ 2 سال تک بھی وہ قصر نماز پڑھتے رہے، انہوں نے نماز قصر کی. ایسا بھی بیان ہے صحابہ کے عمل سے. تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہوتا ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے. تو اس مسئلے پر آپ علماء اور فقہا کو دیکھ لیں. ہمارے ہاں چونکہ قصر کے بارے میں یہی بیان کیا جاتا ہے اور یہی تاثر موجود ہے کہ جب آپ مسافر ہوں تو ہر صورت میں آپ قصر نماز ادا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حنفی سکول آف تھاٹ کے ماننے والوں کی کثرت ہے، میجورٹی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ تاثر اور یہ خیال زیادہ ہے. ورنہ کہیں پر اگر امام شافعی کے ماننے والے ہیں یا امام مالک کے ہیں یا امام احمد بن حنبل کے ہیں یا کسی اور امام کے، جیسے امام اوزائی ہیں، امام ابو سفیان ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، اس کے علاوہ اور امام حسن بصری ہیں، ایسے بہت سے امام ہیں. اگر ان کے آپ مسائل کو دیکھیں گے، اگر کوئی ان کا پیروکار ہے یا ان سے متفق ہے تو وہ پھر اس کے مطابق ہی قصر کرے گا یا نہیں کرے گا. ہمارے ہاں وجوب کا فتویٰ اس لیے ہے کہ یہاں پر امام ابو حنیفہ کے پیروکاروں کی یا مقلدین کی اکثریت ہے، اس وجہ سے ہمارے ہاں وجوب پر لوگ عمل کرتے ہیں. یعنی اگر وہ سفر میں ہوں تو پھر وہ قصر نماز ادا کرتے ہیں. اب اس کے بعد 119 یہ جو میں نے آپ کو شرک کے بارے میں بتایا تھا وہ آیت یہاں پر پہلے بیان ہوئی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ جو آیت ہم نے پہلے تلاوت کی تھی کہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ آیت نمبر 48 میں تو فرمایا فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِیمًا، اللہ پہ جھوٹ باندھا اور بڑا گناہ کیا۔ اور یہاں پر یہ فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اب اس کے بعد شرک کی بات کرنے کے بعد فرمایا لعنہ اللہ، اس پر لعنت اللہ کی، یعنی جو شرک کرتا ہے۔ وقال لا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، شیطان نے یہ کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک خاص حصہ میں لے لوں گا، وہ میرا حصہ ہوگا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو جھوٹی امیدیں دوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کانوں کو چھید دیں، ان میں سوراخ کر دیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تغیر کر دیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو شیطان جس کو اپنا دوست بناتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، جو شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اس نے کیا کیا؟ فقد خاسر خسرانا مبینہ، اس نے واضح طور پر نقصان کیا۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مشرکین کے ہاں یہ تصور تھا، یہ عقیدہ تھا، وہ اونٹنی کہ جس کے 5 یا 10 بچے ہو جاتے تو وہ اس اونٹنی کا کان پھاڑ کر اس کو دیوتا کے نام کے لیے وقف کر دیتے، چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس کے کان میں بالی ڈال دیتے تو وہ اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ دیوتا کے لیے ہے۔ اور اسی طرح وہ اونٹ کے جس کے ذریعے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے اس کا کان بھی چھید کر اس کو بھی بتوں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا۔ ایک بات کیا کہ شیطان نے ان کو یہ حکم دیا کہ کان جانور کے پھاڑ کر چھید کر کے اس میں تم بالی ڈال دو یا کڑا ڈال دو، تاکہ یا صرف چھید کر کے ہی چھوڑ دو تاکہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دیوتا کے لیے وقف ہو گیا۔ اور پھر شیطان یہ کہتے ہیں میں ان کو حکم دوں گا اللہ کی تخلیق میں تغیر کرنا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی اس طرح کا عمل کرے، جیسے مثال کے طور پر یہ آپ نے بات سنی ہوگی کہ جی کسی نے کوئی روپ دھارا یا اپنے آپ کو تبدیل کیا تو کہا کہ دیکھیں جی یہ اللہ کی تخلیق میں تغیر کر رہا ہے۔ یہ مسائل ہمارے ہاں موجود ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر خواتین اپنے چہرے کے لیے فیشل کرتی ہیں یا کچھ اور اپنی بہووں کو سنوارتی ہیں، یا چہرے پر اگر بال ہیں تو ان کو دور کر دیتی ہیں، تو ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ یا مذہبی حوالے سے اس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر ہے جی۔ حالانکہ یہاں پر جو تغیر بیان کیا جا رہا ہے وہ تغیر بت پرستی اور شرک کے حوالے سے ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو سنوارنا، اس کی شریعت نے، اللہ کے دین نے اجازت دی ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب ایک خاتون آئی اور اس نے آپ سے پوچھا کہ میرے چہرے پر بال ہیں تو میں کیا انہیں دور کروں یا نہ کروں، حضرت عائشہ نے فرمایا اس قباحت کو دور کرو۔ تو اس لیے ان آیات کا مصداق ہرگز ان مسائل کو نہیں بنانا چاہیے۔ ان مسائل کا تعلق خاص طور پر شرک اور بدعت سے، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ دین کی مبادیات کے جو بات خلاف ہوگی اس کی ممانعت ہوگی، کہ جس کا تعلق پھر ہمارے اخلاقیات سے بھی جڑ جاتا اور بن جاتا ہے، تو وہاں پر ان باتوں کی ممانعت ہے۔ باقی اگر مثال کے طور پر کوئی شخص بڑے بال رکھ لیتا ہے، مرد ہے، تو یہ کوئی اللہ کی تخلیق میں تغیر نہیں ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تغیر یہ ہے کہ وہ مرد عورت بننے کی کوشش کرے، اپنی حرکات و سکنات میں، اپنی عادات و اطوار میں، اپنے لہجے میں، گفتگو میں عورت بننے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ہے اصل حقیقت میں تغیر۔ اور اسی طرح عورت مرد بننے کی کوشش کرے، اگر عورت چھوٹے بال رکھ لیتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اصل چیز جو ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ عورت مرد بننے کی کوشش نہ کرے۔ رسول اللہ نے اس حوالے سے لعنت فرمائی تھی۔
تو یہاں پر جو اس آیت کا تعلق بنتا ہے اللہ کی تخلیق میں تغیر، یہ در حقیقت دوسری صورت بن جاتی ہے، اس کا تعلق شرک کے ساتھ اور کفر کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اب آخری مقام ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ منافقین کے حوالے سے ہے۔ اچھا، منافقین کے اس ذکر سے پہلے پھر وہ ایک آیت یہاں پر بیان ہوتی ہے جن کا تعلق ہے دوستی اور تعلق سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے خلاف اللہ کے پاس ایک واضح دلیل ہو؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے رشتہ دار تو تھے نا کافروں میں، مشرکوں میں، منافقوں میں، اہل کتاب میں، اور انسانی فطرت ہے کہ انسان کسی حد تک کبھی یہ نرمی بھی انسان میں اپنے رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ فرمایا کہ کافروں کو ولی، دوست، مومنوں کو چھوڑ کر مت بناؤ۔ اب یہ آیت اس منظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو عمومی حالات پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے بعد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دھوکے کو ان پر پلٹا دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق کی ایک علامت تو یہ ہے کہ نماز کی طرف جب بلایا جاتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے تو اس معاملے میں سستی کرتا ہے۔ یراؤن الناس، اگر نماز پڑھتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہے یا ایسی جماعت میں رہتا ہے یا ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو لوگ کہیں گے یہ کیسا انسان ہے جی نماز نہیں پڑھتا، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لیتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن کم یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، یہ تذبذب کا شکار ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ پکے کافر بنتے ہیں نہ پکے مسلم بنتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کرتا ہے تو اس کے لیے آپ راستہ نہیں پائیں گے۔ اب اللہ گمراہ کرتا ہے، اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ جب یہ کریکٹر اور کردار ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نتیجتاً گمراہی ان کو دے دیتا ہے۔ آیات کو جب جوڑا جاتا ہے نا پھر بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک بات کو پکڑا جاتا ہے پھر اس کو اعتراض بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، سطحی طور پر بات کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ذرا گہرائی کے ساتھ آپ کسی بات کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کتاب آپ اٹھاتے ہیں تو آپ اس کتاب کو گہرائی سے پڑھتے ہیں، سوالات کو حل کرتے ہیں۔ آپ کے کوئی امتحان کی کتاب ہوتی ہے، سیلیبس کی کتاب ہوتی ہیں، آپ کو شروع میں سمجھ نہیں آتی، آپ اس کو بار بار پڑھتے ہیں، اس کو مارک کرتے ہیں، اس پر کویسچن مارک لگاتے ہیں کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ کئی دفعہ جو کتاب کہہ رہی ہوتی آپ اس کے اپوزٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہمارا تعلق اگر ہوگا کہ ہم تمسک اور تعلق قائم کریں گے تو، اور جہاں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بات پھر ایک وقت آتا ہے کہ پردے اٹھتے ہیں، پھر انکشاف ہوتا ہے، پھر بات سمجھ آتی ہے۔ اس کے بعد انجام بیان کر دیا منافقین کا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق ہوگا۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور آپ ان کے لیے ہرگز مددگار نہیں پائیں گے۔ لیکن استثناء موجود ہے، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کر لی، اللہ کی کتاب کو تھام لیا، واخلصوا لہم دینہم للہ، اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا، فاولئک مع المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومنین کے ساتھ ہیں، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ ضرور مومنین کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ اور اس 5ویں پارے کا اختتام کس آیت پر ہوتا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ کا یہ طریقہ اور سنت نہیں ہے، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، اگر تم ایمان لاؤ گے وہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ وکان اللہ شاکرا علیما،
اللہ تعالیٰ تو شاکر علیم ہے، یعنی ایک تو بندہ شکر گزار اور دوسرا یہ کہ اللہ بھی قدردان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر کچھ سنوار کر اپنے آپ کو توبہ کر کے اصلاح کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ کے پاس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری کرے گا؟ نہیں، اگر بندہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کسی شخص کا اونٹ صحرا میں گم ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک ہار کے آخر سو جاتا ہے، اس کا اونٹ نہیں ملتا۔ جب وہ سوتا ہے اور سو کر جب اٹھتا ہے، آنکھ ایسے کھولتا ہے تو سامنے اس کو اپنی سواری نظر آتی ہے، اونٹ نظر آتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو اس اونٹ کے مالک سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے آتا ہے، جب واپس پلٹ آتا ہے اللہ کے پاس، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس اونٹ کے مالک سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب انسان اللہ کے پاس آتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے ماضی کو ڈسکس نہیں کرتا۔ ہم تو ماضی کو ڈسکس کرتے ہیں نا، کوئی شخص ہمارے سامنے ذرا ایسا ہو کہ نیکی اختیار کر لے اور کوئی اس کی تعریف کرے، ہم کہتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں اس کو، پہلے تو ایسے تھا اب بڑا نیک ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ ہمارے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی آتا ہے، توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کو ڈسکس بالکل نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہتا تو ایسا تھا، تو ویسا تھا، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، اب تو آ گیا میرے پاس۔ بس شرط یہ ہے کہ مرنے سے پہلے، موت سے پہلے انسان اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ بالکل پاسٹ کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے پاس آتا ہے، تو گویا کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے آج وہ اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آیا، دنیا میں آیا ہے، یعنی ایسے وہ صاف شفاف ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم 6 پارے پہ بات کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔